بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طالبات، الائٹ اسکول المعراج کیمپس کی طرف سے خوش آمدید۔ آج ہم نے سبق پڑھنا ہے نماز کی اہمیت، فضیلت و فرائض۔ یہ سبق ہمارا 2020 کے جون کے ورق میں شامل ہے۔ اس سبق میں بتایا گیا ہے کہ نماز اسلام کی سب سے پہلی اور بنیادی عبادت ہے اور دین اسلام میں اسے بڑی اہمیت حاصل ہے۔ قیامت کے دن بندے سے جو پہلا سوال پوچھا جائے گا وہ نماز کے بارے میں ہوگا۔ قرآن مجید میں نماز کے لیے صلاۃ کا لفظ استعمال ہوا ہے جس کے معنی دعا اور رحمت کے ہیں۔ صلاۃ سے مراد وہ مخصوص عبادت ہے جو دن رات میں 5 وقت مقررہ آداب اور مخصوص طریقے کے مطابق ادا کی جاتی ہے، جو تسبیح، دعا و قیام، رکوع اور سجدہ وغیرہ پر مشتمل ہوتی ہے۔ نماز کے ذریعے انسان اللہ تعالیٰ کو ادب احترام کے ساتھ یاد کرتا ہے، اسے دعا مانگتا ہے اور اس کا شکر ادا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، بے شک نماز مومنوں پر وقت کی پابندی کے ساتھ فرض کی گئی ہے۔ اسی طرح نماز کی اہمیت کا اندازہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان سے بھی لگا سکتے ہیں، نماز دین کا ستون ہے، جس نے اسے قائم کیا اس نے گویا پورے دین کو قائم کر لیا اور جس نے اسے چھوڑ دیا اس نے گویا پورے دین کو چھوڑ دیا۔ ایک اور جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بے شک اسلام اور شرک و کفر میں کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ نماز ہمیں برے کاموں سے بچاتی ہے اور اچھے کام کرنے کی ترغیب دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی یاد تو بہت بڑی چیز ہے۔ اس سے آگے نماز کے فوائد، فرائض نماز اور نماز کے ارکان کا ذکر ہوا ہے جو کہ ہمارے تفصیلی سوالات میں شامل ہے، وہاں سے ہم تفصیل سے پڑھیں گے۔ مشکی سوالات میں سب سے پہلا سوال ہے، خالی جگہ پر کریں۔ پہلی سٹیٹمنٹ ہے، نماز ڈیش کی سب سے پہلی اور اہم عبادت ہے۔ خالی جگہ میں لفظ اسلام آئے گا۔ نماز اسلام کی سب سے پہلی اور اہم عبادت ہے۔ دوسرا ہے، نماز مومنوں پر وقت کی پابندی کے ساتھ فرض کی گئی ہے۔ تیسرا ہے، صلاۃ کے لفظی معنی دعا اور رحمت کے ہیں۔ نماز دین کا ستون ہے۔ پانچواں ہے، اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور جنوں کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ باجماعت نماز کی ادائیگی مسلم معاشرے میں اتحاد و یگانگت پیدا کرتی ہے۔ اگلا سوال ہے، درست اور غلط فکروں کی نشاندہی کریں۔ نماز کے ذریعے انسان اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے، یہ سٹیٹمنٹ درست ہے۔ قیامت کے دن سب سے پہلے زکوٰۃ کے بارے میں سوال کیا جائے گا، یہ غلط ہے، کیونکہ سب سے پہلا سوال جو کیا جائے گا وہ نماز کے بارے میں ہوگا، زکوٰۃ کے بارے میں نہیں ہوگا۔ تیسرا، نماز ہمیں دین کی باتوں پر عمل کرنے سے روکتی ہے، یہ بھی غلط ہے۔ اسلامی مساوات کا سب سے دل آویز عمل نماز ہے، یہ درست ہے، کیونکہ نماز کے دوران باجماعت نماز کے دوران تمام مسلمان برابر ہو جاتے ہیں، ان میں کسی چھوٹے بڑے امیر غریب کا فرق نہیں رہتا۔ پانچواں ہے، تکبیر کے معنی اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کرنا ہے۔ تکبیر کے معنی اللہ کی بڑائی بیان کرنا ہے، یہ سٹیٹمنٹ بھی غلط ہے۔ آخری ہے، سجدہ میں نمازی سبحان اللہ العظیم کہہ کر اللہ کی پاکی اور عظمت بیان کرتا ہے، یہ بھی غلط ہے۔ سجدے میں نمازی سبحان ربی الاعلیٰ کہہ کر اللہ کی پاکی اور عظمت بیان کرتا ہے۔ مشکی سوالات میں تیسرا سوال جواب ہے۔ اس میں سے پہلے دو مختصر سوالات ہیں۔ اس میں پہلا سوال ہے، اسلام میں نماز کی کیا اہمیت ہے؟ نماز اسلام کی سب سے پہلی اور اہم عبادت ہے، دین اسلام میں اسے بڑی اہمیت حاصل ہے۔ قیامت کے دن بندے سے سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ سوال نمبر 2 ہے، نماز دین کا ستون ہے، وضاحت کیجیے۔ ستون پلر کو کہتے ہیں، جس طرح کوئی عمارت پلر کے بغیر قائم نہیں رہ سکتی، اگر اس کے نیچے سے ہم پلر نکالیں گے تو وہ گر جائے گی، اسی طرح نماز جو ہے وہ بھی دین کا ستون ہے، دین کی عمارت کے لیے ایک ستون کا کام دیتی ہے۔ تو نماز دین کا ستون سے مراد یہ ہے کہ جیسے کوئی عمارت ستون کے بغیر قائم نہیں رہ سکتی، اسی طرح دین اسلام کو قائم رکھنے کے لیے نماز۔ تفصیلی سوالات میں سے پہلا سوال ہے، نماز کے فوائد لکھیے کہ نماز پڑھنے سے ہمیں کیا فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلے نماز قرب الہی کا ذریعہ ہے۔
نماز پڑھنے سے ہم اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں، اللہ کی محبت حاصل ہو جاتی ہے۔ نمبر 2 ہے نماز وقت کی پابندی کا سبق سکھاتی ہے۔ نماز باجماعت پڑھنے سے یا 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھنے سے ہمیں وقت کی پابندی کا سبق ملتا ہے اور ہم اپنی زندگی میں وقت پابندی پر عمل کرتے ہیں۔ نمبر 3 ہے نماز اطاعت امیر کا سبق دیتی ہے۔ مؤذن کی اذان کے ساتھ جیسے تمام مسلمان نماز پڑھتے ہیں یا نماز باجماعت میں امام کے پیچھے تمام نمازی ایک ساتھ سجدہ کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، تو اس طرح نماز سے ہمیں اطاعت امیر کا سبق ملتا ہے۔ نمبر 4 ہے باجماعت نماز کی ادائیگی مسلم معاشرے میں اتحاد و یگانگت پیدا کرتی ہے۔ کہ باجماعت نماز کے ذریعے مسلمانوں میں اتحاد اور یکجہتی پیدا ہوتی ہے۔ نماز رب کے ساتھ انسان کا تعلق مضبوط کرتی ہے۔ 6 ہے نماز باجماعت پڑھنے سے ایک دوسرے سے محبت اور ہمدردی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، کیونکہ اس طرح نمازی 5 وقت ایک دوسرے سے ملتے ہیں، ان کے حالات سے باخبر رہتے ہیں اور ان کے دکھ درد میں شریک رہتے ہیں۔ باجماعت نماز اسلامی ثواب کی بہترین مثال ہے، جس میں امیر غریب چھوٹے بڑے ایک ہی صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ سوال نمبر 2 ہے نماز سے قبل کن شرائط کو پورا کرنا چاہیے؟ نماز کے کچھ فرائض ہوتے ہیں جن کا پورا کرنا لازم ہوتا ہے اور ان کے بغیر نماز مکمل نہیں ہوتی۔ کچھ فرائض وہ ہوتے ہیں جن کا پورا کرنا نماز سے قبل پورا کرنا پڑتا ہے، اور کچھ فرائض وہ ہیں جو دوران نماز پورا کرنا لازم ہے۔ وہ فرائض نماز سے قبل پورا کرنا لازم ہے۔ تفصیلی سوالات میں سے کہ نماز کے ارکان تحریر کیجیے۔ ارکان نماز میں تکبیر تحریمہ، قیام، قرات، رکوع، سجدہ، قعدہ و تشہد، دعا و سلام، ان کو ہم تفصیل سے پڑھیں گے۔ تکبیر تحریمہ سے مراد ہے نماز شروع کرتے وقت قبلہ رو کھڑے ہو کر اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر کہنا۔ اس میں مردوں کے ہاتھ اٹھانے کا طریقہ اور عورتوں کے ہاتھ اٹھانے کا طریقہ مختلف ہے، جو کہ تصویر میں دکھایا گیا۔ آگے ہے قیام۔ قیام کا معنی ہے سیدھا کھڑا ہونا۔ قیام نماز کا لازمی جزو ہے۔ اگر کوئی بیمار ہے تو بیٹھ کر، لیٹ کر، اشارے سے بھی نماز ادا کر سکتا ہے۔ قیام کے دوران مردوں کے ہاتھ باندھنے کا طریقہ اور خواتین کا ہاتھ باندھنے کا طریقہ تصویر میں دیکھ سکتے ہیں۔ قرات۔ نماز کے اندر قیام کی حالت میں قرآن کا کچھ حصہ پڑھنا قرات کہلاتا ہے۔ رکوع۔ نماز میں قیام کے بعد نمازی اللہ اکبر کہتے ہوئے اللہ کے آگے عاجزی سے جھک جاتا ہے، دونوں ہاتھوں سے گھٹنے پکڑ لیتا ہے اور زبان سے اللہ کی پاکی اور عظمت بیان کرتا ہے۔ سجدہ نماز کا اہم رکن ہے۔ سجدہ میں نمازی اللہ کے آگے اپنی پیشانی، ناک، دونوں ہاتھ، دونوں گھٹنے اور دونوں پاؤں زمین پر رکھ کر اپنی عاجزی اور اپنے رب کی بڑائی کا اظہار کرتا ہے۔ مردوں کے سجدہ کرنے کا طریقہ اور عورتوں کے سجدہ کرنے کا طریقہ تصویر میں دیکھ سکتے ہیں۔ قعدہ و تشہد۔ نماز میں دوسری اور آخری رکعت میں سجدے کے بعد بیٹھنے کو قعدہ کہتے ہیں۔ تشہد کا مطلب ہے گواہی دینا، جس میں اللہ کے ایک ہونے اور محمد کے رسول ہونے کی گواہی دی جاتی ہے۔ آخری قاعدے میں تشہد کے بعد درود شریف پڑھا جاتا ہے۔ نماز کا آخری رکن ہے دعا و سلام۔ درود شریف کے بعد کوئی مسنون دعا پڑھ کر سلام پھیرا جاتا ہے، پہلے دائیں طرف اور پھر بائیں طرف۔ یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ امید ہے آپ نے اسے اچھے سے سمجھ لیا ہوگا۔ اس کو آپ نے یاد کرنا ہے اور کاپی پر کچھ خط لکھنے ہیں۔ اس کے